علیکم ایوری ون۔ جب ہم کسی کو چاہتے ہیں اور اگر وہ ہمیں تنہا چھوڑ جاتا ہے تو ہم اس کی یاد میں روتے ہیں، زندگی سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ پتہ ہے، جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ ہم زندگی سے بیزار ہونے لگے، جینا ہی چھوڑ دے۔ اور پتہ ہے، جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے نا۔ زندگی ختم تو نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے؟ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اس پر تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو درد سہنے کی قوت بھی دیتا ہے اور مرہم بھی لگاتا ہے، تو تم اسی سے مانگو تسکین، صبر اور اس کی مدد۔ پھر دیکھنا وہ رب کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے عطا کرتا ہے۔ پھر دیکھنا تم کیسے رحمان کو رحیم پاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لے تو بس تم اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے تو خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب تمہارے ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تم اپنے رب کو اپنا دوست بنا لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے تم ایک پھول کے طلبگار ہو اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کسی شخص کو چھین لے تو بس آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کرے گا، کیونکہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اور یہ بات انسان نہیں جانتا، یہ بات صرف اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس پر بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت پہ کن فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔